دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ ایک ہے ختم نبوت کی مہر توڑنے والا فتنہ، نئی نبوت کا دعویٰ۔ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاء اللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں، اور ویسٹ میں تو بہت بہاء اللہ بہائی، یہاں تو آپ زیادہ واقف نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے، جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے، وہ ہے قادیانیت کا فتنہ۔ پوری مغربی دنیا، آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے، جہاد کو گالی بنا دیا، جہادسٹ۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈیم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ۔ تو یہ جہاد، اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے، اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے، مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجوہات تھی، ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی، ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب تمہارا ہو گیا، تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، آقا بدل گئے، یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا ہو۔ جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، اگرچہ بہرحال مشیت ایز تھی اور کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا۔ ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں، جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جدوجہد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک۔ میرے نزدیک جو 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، ان کی ریشمی رومال تحریک جو تھی وہ یہی تھی، ایک تدبیر تھی، بہرحال وہ نہیں چلی، ناکام ہو گئی، یہ دوسری بات ہے۔ تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی، یہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1915 کی، کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ حملہ آور و افواج آئیں، اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو، وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں۔ لیکن بات جو تھی، پھر میں کہوں گا مشیت ایسی کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے، پہلے وہاں حجاز گئے، اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا، ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف، مکے پر تو اس کا قبضہ تھا، مدینہ پر نہیں تھا، تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے، ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا۔ لیکن اسی اثناء میں مخبری ہو گئی، اور شریف حسین والی مکہ نے، جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے، یہ جو اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا، یہ اسی کا پڑ پوتا سمجھ لیجئے، یا پڑ پوتا یا سگڑ پوتا، یہ وہ نسل ہے ہاشمی، ہاشمائٹ۔ تو اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اور دیکھیے انگریز انہیں کہاں لے گیا، مالٹا، میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ، بحیرہ روم کا،
آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لا سکتا تھا، ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، تو وہاں رکھا ہے انہیں 4 سال وہاں پر وہ، اور ٹی وی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچی ہے تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے گا۔ تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت کا، چونکہ اس قتال کے خلاف فتویٰ دیا تھا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال فی سبیل اللہ ختم ہو گیا، لہذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا، ان کے فتنے آج بھی پورا ویسٹ جو ہے، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں آج کل ان کا مرکز ہے، اور ان کے خطبے جو ہیں اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹس کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے، کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔